بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آج 8واں درس ہے ہمارے معجزات کے سلسلے کا، اور تفسیر قرآن اور دیگر سلسلوں کو آپ ہمارے آفیشیل پیجز پر جو کہ یوٹیوب اور فیس بک کے ہیں سماعت کر سکتے ہیں۔ آج مسلم شریف کی روایت کا خلاصہ ہم سماعت کریں گے، اور بڑا پیارا معجزہ آپ علیہ السلام کا ہے۔ سیدتنا ام مالک رضی اللہ عنہا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گھی کا ہدیہ پیش کیا کرتی تھیں، ایک برتن کے اندر جسے کپا کہتے ہیں، نیچے سے جو کم ہوتا ہے اور اوپر سے ذرا کھلا ہوتا ہے۔ اس کی برکت یہ ظاہر ہوئی کہ جب کبھی انہیں گھی کی ضرورت پڑتی اور گھر میں کچھ بھی نہ ہوا کرتا، گھی بھی نہ ہوا کرتا، تو وہ اس برتن میں سے گھی نکال لیا کرتی تھیں، یعنی خالی ہونے کے باوجود بھی اس میں بہت کچھ مل جایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ انہوں نے اسے مکمل طور پر صاف کر دیا، نچوڑ دیا۔ اب آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اسے نہ نچوڑتی تو ہمیشہ اس میں گھی پایا کرتی۔ ناظرین، یہ بڑا عمدہ معجزہ جسے محدثین نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا، مشکات کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے اور بھی کتب احادیث کے اندر اس معجزے کا بیان ہے کہ ام مالک جس برتن میں آپ علیہ السلام کو گھی بھیجا کرتی تھیں، اس کی برکت، اس میں معجزہ یہ ظاہر ہوا کہ وہ گھی کا برتن خالی ہوا کرتا، لیکن جب کبھی ضرورت پڑتی اس میں سے نکالتی تو گھی اس میں موجود پاتی تھیں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ کیسے ہوا؟ یہ ایک نسبت کی وجہ سے تھا، اور نسبت اس برتن کو اس گھی سے تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بطور ہدیہ پیش کیا جاتا تھا۔ ناظرین، نسبت کوئی معمولی چیز نہیں ہوا کرتی۔ جب اچھوں کی نسبت انسان کو حاصل ہو جائے تو ان نسبتوں کا فیض ملنا شروع ہو جاتا ہے، اور انداز زندگی میں واضح تبدیلی نمایاں ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنی نسبتوں کو بہتر رکھے اور بہتر نسبتوں کو مضبوط رکھے، کیونکہ نسبتیں ایک تو بہتر ملنا یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اور جب یہ نسبتیں ٹوٹ جاتی ہیں تو پھر ان برکتوں کا ظہور بھی ختم ہو جاتا ہے۔ جس طرح ام مالک رضی اللہ عنہا جب اس برتن کو صاف کر دیتی ہیں، اب چونکہ اس برتن سے نسبت اس گھی کی تھی، جب گھی کو ختم کر دیا گیا اب وہ نسبت سے خالی ہو گیا اور اب وہ ایک سادہ سا برتن رہ گیا۔ پہلے وہ برتن تھا جس میں وہ گھی موجود تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور ہدیہ پیش کیا جاتا۔ اب چونکہ وہ نسبت ختم ہو گئی تو وہ برکتیں بھی ختم ہو گئیں۔ اور ناظرین، دنیا کے اندر تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ نسبتوں کے اثرات بہت ہوتے ہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اچھوں کی نسبتیں اختیار کرنی چاہیے۔ آخرت کے اندر بھی اس کی برکتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، بخاری کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا کہ تم نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ کہنے لگے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا انت مع من احببتا، کہ تم جس کے ساتھ محبت کرتے ہو اسی کے ساتھ ہوں گے۔ ناظرین، یہ نسبتیں ایسی ہیں کہ دنیا تو دنیا، اس کے آخرت کے اندر بھی بڑے فائدے ہیں۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں، ہمیں بھی یہ نسبت حاصل ہے۔ بس تقاضا یہ ہے کہ ہم اس نسبت کے تقاضوں کو پورا کریں، اور جس سے محبت ہوتی ہے انسان اس کی بات مانتا ہے، اس کی خوشنودی چاہتا ہے، اس کی ناراضگی سے بچتا ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے پیش نظر آپ کی اطاعت کو اپنانا ہوگا، آپ کی سنتوں کو جاننا ہوگا، ان پر اپنے آپ کو عمل پیرا کرنا پڑے گا، جب جا کر کے ہمیں یہ برکتیں حاصل ہوں گی کہ آپ علیہ السلام کا فیضان جاری ہوگا، اور ہم حضور علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کر کر اپنے پیارے رب عز و جل کو بھی راضی کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لا تواضع لا تفتخر